Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Today's our topic is Billy Rebellion and after it is for class 8th from history. اس سے پہلے آپ نے نئے سسٹم کے بارے میں پڑھا، پھر رائٹ سسٹم کے بارے میں پڑھا. آخر یہ بلیو ریبیلین ہے کیا؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو بلیو ڈائی وہ حاصل کیا جاتا تھا انڈیگو پلانٹ سے، پھر اس کو کپڑوں میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جب کسانوں نے انکار کیا ہے کہ وہ انڈیگو کی کاشت نہیں کریں گے تو اس کا نام جو ہے بلیو ریبیلین پڑ گیا. 1859 میں کیا ہوا؟ جو ہزاروں کی تعداد میں جو رائٹس تھے انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ انڈیگو کی کاشت نہیں کریں گی، نہ پلاٹرز کو جو ہے پیسے واپس کریں گے، اور انہوں نے بہت ساری فیکٹریز پر جو ہے اٹیک کیا. اور جو لوگ کام کر رہے تھے ان پلانٹرز کے لیے ان کا بھی بائیکاٹ کیا گیا ہے، جن میں گماشت آتے تھے اور لٹھیالز آتے تھے. گماشتس ایجنٹ ہوا کرتے تھے ان پلانٹرز کے، اور جو لٹھیالز تھے وہ باڈی گارڈز ہوا کرتے تھے ان پلانٹرز کے، اور ان کو بھی ان رائٹس نے یہاں مارا پیٹا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو شکل ہے یہ لٹھیال کی شکل ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے لاٹھی ہے. جو رائٹس تھے ان کو سپورٹ جو ہے وہ ذمہ دارز کر رہے تھے اور ولیج ہیڈ مین کر رہے تھے، کیونکہ وہ خوش نہیں تھے برٹش گورنمنٹ سے، کیونکہ ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ آپ کنٹریکٹ کیجئے آن دا بہاف آف دیز رائٹس. اور وہ اس لیے خوش نہیں تھے کیونکہ پلانٹرز کو بہت زیادہ پاورز دیے گئے تھے، اور ان کو زمینیں جو تھی وہ لیز پر، لانگ لیز پر دی گئی تھی. 1857 کے ریوولٹ کے بعد برٹش گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اور ایک وائلنس ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے ان رائٹس کی بات سنی اور گاؤں کا جو ہے دورہ کیا. ان براسٹ ایشلے ایڈن جو تھے انہوں نے ایک نوٹس جاری کی تھی پلانٹرز کو. ایشلے ایڈن جو تھے وہ مجسٹریٹ تھے، انہوں نے اس نوٹس میں لکھا تھا پلانٹرز کو کہ آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ رائٹس اپنے زمین پر کیا اگائے. اور رائٹس جو تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو برٹشرز ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس طرح سے جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ پریشان تھی ریبیلن سے، رائٹس کے ریبیلن سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی. تو انہوں نے ملٹری کو بھیجا تاکہ جو پلانٹرز تھے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور انہوں نے ایک کمیشن بٹھایا جس کو انڈیگو کمیشن کہتے ہیں. اس انڈیگو کمیشن نے پلانٹرز کو قصوروار ٹھہرایا اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے اوپریسو، ظالمانہ طریقے استعمال کیے ہیں رائٹس کے خلاف تاکہ وہ اپنی زمینوں پر جو ہے انڈیگو کی کاشت کرے. اس طرح سے رائٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کنٹریکٹ کو کمپلیٹ کیجئے اور پھر فیوچر میں آپ کی مرضی ہے آپ اپنی زمین پر کیا گرو کریں. اس طرح سے جو انڈیگو کی پروڈکشن تھی بنگال میں اور پھر وہ شفٹ ہوئی بہار میں، وہ ڈکلائن ہو گئی. لیکن 19 سنچری کے دوران کیا ہوا؟ جو سینتھیٹک ڈائی تھا ود دا ایڈوینٹ آف سینتھیٹک ڈائی، جو بزنس تھی وہ جو تھی وہ ڈکلائن ہو گئی. لیکن 1917 میں کیا ہوا؟ چمپارن میں مہاتما گاندھی نے ایک مومنٹ شروع کی تھی. اس مومنٹ میں بھی ان رائٹس کے جو ڈیمانڈز تھے، جو ان کے جو حالاتی زار تھے، ان کو برٹش گورنمنٹ کے سامنے رکھا گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پر کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. خدا حافظ.